ناظرین، میں مجاہد الاسلام اور آپ کا مائنورٹی میرا یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، بھارت میں لاک ڈاؤن کے 4 مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھارت میں ایک روز کے دوران کرونا وائرس کے اب تک کے سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ناظرین، بھارت میں پیر کو کرونا وائرس کے 5242 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جو ایک روز کے دوران رپورٹ ہونے والے کیسز کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ بھارت کے وزارت صحت کی جانب سے پیر کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 96,196 تک پہنچ چکی ہے۔ اس وبا سے بھارت میں اب تک 329 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں، اور مرکزی حکومت نے اتوار کو ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں 2 ہفتوں کی توسیع کر دی تھی۔ کرونا وائرس کی وبا کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے پابندی میں یہ تیسری مرتبہ توسیع کی گئی ہے، اور وزیر اعظم نریندر مودی نے لاک ڈاؤن کے اس مرحلے کو لاک ڈاؤن 4 کا نام دیا ہے، جس کے تحت متاثرہ علاقوں کی نشاندہی کرنا اور انہیں اس کے مطابق گرین، اورنج یا ریڈ زون قرار دینا ریاستوں کی ہاتھ میں ہوں گی۔ تاہم مرکزی حکومت نے ریاست کو کہا ہے کہ فلائٹس، میٹرو سروسز، مالز، جم، سینما اور بڑی اجتماعات پر پابندی بدستور برقرار رہے گی۔ البتہ دیگر کاروباری سرگرمیوں کی بحالی کے فیصلے کا اختیار ریاستوں کے پاس ہوگا۔ یاد رہے کہ بھارت کی مرکزی حکومت نے کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں کو ریڈ زون قرار دیا تھا، جہاں نقل و حرکت اور کاروبار پر پابندی تھی۔ اسی طرح اورنج زون کرونا سے کم متاثرین اور گرین زون کرونا سے محفوظ علاقے تصور کیے گئے تھے۔ ناظرین، وزیر اعظم نریندر مودی کے لاک ڈاؤن 4 مرحلے کے مطابق ریاستوں کو یہ اختیار ہوگا کہ کرونا سے متاثرہ کس علاقے کو ریڈ، گرین یا اورنج زون کا درجہ بنانا ہے۔ لاک ڈاؤن 4 کے تحت ریاست کے اندر یا ریاست کے درمیان مسافر گاڑیوں اور بسوں کو چلانے سے متعلق فیصلہ سازی کا اختیار بھی ریاست کا ہوگا۔ اسی طرح اسٹیڈیم اور اسپورٹس کمپلیکس کو کھولنے کی اجازت ہوگی، تاہم تماشیوں کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ نئی طرز کی لاک ڈاؤن میں ریڈ زون میں بھی تمام ضروری اور غیر ضروری اشیاء آن لائن منگوائی جا سکیں گی۔ حجام کی دکانیں کھولنے کی اجازت ہوگی، جبکہ رکشا اور ٹیکسیوں کو بھی ریڈ زون میں جانے کی اجازت ہوگی۔ لاک ڈاؤن 3 کی طرح لاک ڈاؤن 4 میں بھی تمام مسافر ٹرینیں بند رہیں گی۔ اور دارالحکومت نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے مرکزی حکومت کی نئی گائیڈ لائنز اسی طرز کی ہے جس کی تجویز نئی دہلی کی حکومت نے دی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ لاک ڈاؤن سے متعلق نئی دہلی کی حکومت آج تفصیلی منصوبہ پیش کرے گی۔ یاد رہے کہ بھارت کی ریاست مہاراشٹر کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ہے، جہاں اب تک کی 33,000 سے زائد کیسز اور 1198 اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ دارالحکومت نئی دہلی میں بھی کرونا مریضوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ناظرین، 1 مہینے سے زیادہ وقت سے بے یار و مددگار مہاجر مزدوروں کا تحمل اب جواب دینے لگا ہے۔ اتوار کے روز راجدھانی دہلی اور اتر پردیش کی سرحد یعنی غازی پور بارڈر پر سینکڑوں کی تعداد میں مہاجر مزدور جمع ہوئے اور حکومت مخالف نعرے بازی کی۔ ادھر کانگریس کے جنرل سیکرٹری یوپی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے اپیل کی کہ ان کی پارٹی کے بسوں کو اجازت دی جائے کہ ان کی پریشان حال مزدوروں کو ان کی منزلوں تک پہنچایا جا سکے۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ محترمہ وزیر اعلیٰ، میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ یہ سیاست کا وقت نہیں ہے۔ ہماری بسیں بارڈر پر کھڑی ہیں، ہزاروں مزدور مہاجرین بھائی بہن بغیر کھائے پیے پیدل دنیا بھر کی مصیبتوں کو اٹھائے ہوئے اپنے گھروں کی جانب گامزن ہیں۔ ہمیں ان کی مدد کرنے دیجیے، ہماری بسوں کو منظوری فراہم کریں۔ واضح رہے کہ اتر پردیش کے اوریا میں ایک روز قبل شدید اتوار کے دن حادثہ پیش آیا تھا، جس میں سے 24 مہاجر مزدوروں کی موت ہو گئی۔ اس واقعے نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا، تاہم پریشان حال مزدوروں کا اپنے گھروں کو لوٹنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اتوار کے روز منظر عام پر آنے والی کئی تصاویر ملک کے باشندگان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہیں۔ شہروں کی اپنے خون و پسینہ سے تعمیر کرنے والے یہ مزدور آخرکار مظاہرہ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ میں حکومت ہند سے بڑے ہی والہانہ انداز میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ان غریب مزدور بے سہائے لوگ جو سینکڑوں میل پیدل چل کے جا رہے ہیں، آپ ان پر رحم کریں۔ اگر ان کے آنسو اور ان کی آہ لگ گئی تو آپ کے تخت و تاج ان غریبوں کے قدموں پر آ کر گرنے میں وقت نہیں لگے گا، کیونکہ آپ کے آن بان اور شان ان غریب مزدوروں کی بدولت ہے۔ کہاں پہ یہاں رہتے تھے آپ لوگ؟